امیر مقام صاحب، اس احتجاج کے دوران خیبر پختونخوا کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کے تقریباً 20 سے 40 پہلے تو 278 کہا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کے مطابق، آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا اپنا حلقہ بھی ہے، علاقہ بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ان کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں؟ آپ کے مطابق فگر کیا ہے؟ یہ میں سب سے پہلی تو یہ بات ان کو شرم آنا چاہیے، انہوں نے ایک جھوٹ کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے اور اس کے جھوٹ کا دکان ہے، جو بھی بات اس میں کرے اور وہی پبلش کرے۔ 300 لاشیں گرے، کبھی کہتے 3000 گرے، کبھی کہتے ہیں کہ ان لاشوں کی خون کدھر ہے سڑکوں پر، وہ لاشیں کدھر ہے، کس کی ویڈیو کدھر ہے، وہ ملے کدھر، کس گاؤں سے کئی گئے۔ تو یہ تو ان کا اپنا ہے، ہم نے تو وہی دیکھے جو آپ نے دیکھ لیا، جس طرح کچل دیا گیا، جو کچھ ہو گیا وہ پولیس کو جو بھی ہو۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اسی میں یہ بات نہیں، چند واقعات ہوئے ہیں، مگر وہ واقعات کی تفصیل کیا ہے۔ میں خود ابھی اپنے آبائی ضلع سے شانگلہ سے، تو وہی ایک بچے کا واقعہ ہوا ہے، اسی میں تھا اس پروٹیسٹ میں۔ تو اس کا باپ جو ہے وہی، اس کا انکل میرا کونسلر ہے، میرے ساتھ پارٹی میں ہے، اور یہ بچہ یا کوئی دکان کس میں تھا۔ پھر اسے میں نے پوچھا کہ وہی کیا ہے، میں نے اسے دعا بھی کی، فاتحہ بھی کی، بات بھی کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یار وہ اسی طرح وہی اپنے لوگوں کی گاڑی چڑھ کر اور بگڈر میں اس کا اس طرح ہوا ہے۔ یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ایک دو کے واقعات ہوئے تو یہ نہیں ہوئے کہ کسی نے گولی چلائی، اچھا کسی نے بس کلاشن کو اوپن کر کے اور لوگوں پر اگر اس طرح کلاشن کو اوپن کر کے تو یہ جو جس فاتح خوانی پہ آپ گئے تھے، ان کی ڈیتھ وہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی کے کچلنے سے ہوئی ہے۔ یہ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسی طرح واقعہ ہوا ہے، اس پر نہ کوئی گولی لگی ہے، نہ گولی کا نشانہ ہے، نہ کوئی اس طرح بات ہے۔ پھر وہ پیمز میں تھا، میں نے بھی پیمز کے ای ڈی کو اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وغیرہ کو اسی دن فون کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی دے دے، انہوں نے پھر دے بھی دی، وہی گئے۔ تو اسی ٹائپ کے اگر اسی ٹائپ کے واقعات ہوئے ہو تو یہ نہیں کہ حکومت نے کرا دیے، تو یہ بات بالکل کہ انہوں نے کہا فائر ہم پر کلیہ تو آپ کے کتنے لیڈر جو آپ یہاں آئے ہوئے تھے، آپ کے سینکڑوں ممبران اسمبلی تھے، کون سا ممبر اس میں لگا ہے، کون سے ممبر کا بچہ لگا ہے؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے پھر یہ باتیں کرتے۔ اگر اس طرح واقعات ہوئے تو آپ ہمیں بتائے کتنے پارلیمنٹیرین ہیں، کتنے آپ کے لوگ ہیں، کتنے آپ کی لیڈرز ہیں، آپ کے چیف منسٹر ہے، آپ کا بشرا ہے، آپ کا فلاح ہے، تو کسی کا کیا ہوا ہے یار؟ یہ آپ بتائے، اور آپ تھے کدھر؟ مگر آپ خود چلے گئے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو اگر حکومت کے ساتھ کیا آپشن تھا کہ یا وہ اس کو لاک رکھے، اسلام آباد کو بند رکھے؟ اگر وہ آپریشن کر رہا تھا اور آپس میں آپریشن کی مطلب تھا کوئی چل رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، وہ بگڈر میں یہ ساتھ ان کا، تو اس میں اگر تھوڑے بہت واقعات ہوئے وہ اس طرح نہیں ہے کہ فلاح ہے اور اتنے سینکڑوں ہے اور اتنے ایک دکھے اگر کوئی ہوا ہو تو اس طرح واقعات ان کی اپنی وجہ سے ہوئے۔ ہاں، لیکن ایک چیز میں چاہوں گا آپ اس معاملے کو بھی کلیئر کریں کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سنگجانی پہ احتجاج کریں، وہاں پہ دھرنا دیں، اور اس کے بدلے میں خان صاحب کو ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ویڈیو بیان کی بھی بات ہوئی تھی۔ کیا پی ٹی آئی کو سنگجانی پر احتجاج کرنے کی اجازت دینے سے یہ مشروط کیا گیا تھا کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے گا یا ریلیف دیا جائے گا؟ یہ اختیار کسی کا ہے نہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی، یہ بتائے کس نے کی ہے، اور اس کے ساتھ کون سا ثبوت ہے؟ کیسے یہ کیا ہے کہ خان کو ریلیف دی؟ یہ ریلیف کی بات تو ہم نے ڈے ون سے کہتے ہمارا کام ہی نہیں ہے، حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے، یا عدالتوں کا کام ہے، کورٹس کا کام ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ یہ بات ضرور ان کی آپس میں ہمارے انٹیریئر منسٹر اور ان کی کسی نمائندے کے درمیان ہوئی ہوگی کہ آپ آئے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، احتجاج پرامن ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام آباد کی ڈی چوک کی بجائے وہی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایگری بھی کیا گیا تھا، پھر اسے مکر گئے کہ نہیں، ہمیں آخری دم تک ڈی چوک میں ہوں گے، اور ہم آخری ہوں گے۔ وہ بشرا کی وہی ویڈیو بھی سامنے ہے، وہ علی امین کے تقریر بھی سامنے ہے کہ آخر تک ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر واپس جائیں گے۔ تو یہ اس کا تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کی سیاست کا ان کی سیاست کا سوچ فکر یہ ڈیلیوری، کام کرانا، سچ بولنا، اپنے عوام کو گمراہ نہ کرنا۔ میرے تو وہی پی ٹی آئی کے ان ورکروں کے ساتھ، ویسے میں آپ کو کہتا ہوں، میں خود بھی ورکر ہوں، دلی ہمدردی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس کا لیڈر اس طرح ہوتا کہ وہ پرو پاکستانی ہوتا
اور پرو پبلک ہوتا، ان عوام کے ساتھ ہوتا تو پھر ان کو کرنا چاہیے تھا، مگر اس کو اس طرح مس گائیڈ کیا گیا ہے سوشل میڈیا. لیکن امیر مقام صاحب اب جیسے آپ نے مختلف آپشنز کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، تو کیا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے؟ پہلے تو حکومت اعلان بھی کر چکی ہے. یہ کئی لوگوں کی کہ یہ بالکل اینٹی اسٹیٹ پارٹی ہے، اس کا ایجنڈا اس ملک میں یہ باہر سے جتنے اربوں کربوں لیتے، باہر سے جو لوگ بیٹھے ہوئے جس کو چلا رہا ہے، جس کو اس طرح ہماری ایک سے لے کے یہ اس لیے بات ہے کہ وہی 2014 سے لے کر جب چائنا کا صدر آ رہا تھا 128 دن یہاں بیٹھ کر سی پیک کو کس طرح، اور پھر بعد میں چائنا کے ساتھ کیا اس سی پیک کو بند کرا دیا، ان پر الزامات لگائے. نہیں امیر مقام صاحب، یہ جو فارن فنڈنگ کی امیر مقام صاحب آپ بات کریں، اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس شواہد ہیں کہ فارن فنڈنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ اس کی کیا، یہ تو کورٹس میں آئے، عدالتوں میں آئے، وہ اکاؤنٹس نکالے، وہی بابر کے کیس میں تو پابندی لگانے جا رہے ہیں. کس نے کیا پورا لسٹ آیا ہوا ہے کہ یہ فلا اسرائیل سے آیا ہوا ہے، یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے، تو امیر مقام صاحب پی ٹی آئی پر پابندی جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے، سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ سارے باتیں اور شواہد موجود ہے کہ یہ پارٹی ان کا ایجنڈا پاکستان کا ہے ہی نہیں، اینٹی پاکستان ہے صرف، تو پھر یہ آپشن بھی دیکھنا چاہیے کہ آگے ان کو رن کرنا چاہیے، ان کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے.